محمد طاہر دبئی میں کام کرتا تھا، اس کے پاس کچھ رقم سیو ہوئی تو اس نے سوچا کہ اس کو پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کے کام میں انویسٹمنٹ کر دینا چاہیے۔ اس طرح محمد طاہر نے 2014 میں 10 مرلے کا پلاٹ بحریہ ٹاؤن فیز 8 میں خرید لیا، جو کہ اس کو تقریباً 36 لاکھ روپے میں کاسٹ کر رہا تھا۔ آج 2019 ہے، محمد طاہر کی جاب جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ مجبوری میں اس نے پلاٹ بیچنے کے لیے آفر کر دی۔ میں نے اس کا یہ پلاٹ 30 لاکھ میں فروخت کر دیا۔ یوں 4 سال کی انویسٹمنٹ کے بعد محمد طاہر نے تقریباً 6 لاکھ روپے کا نقصان کیا۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ پلاٹ خریدتے وقت ادھر ادھر سے سرچ کرنا یا نیٹ سے سرچ کر کے خود ڈیسیژن نہ لیں۔ نمبر 2، ایک ٹائم ہوتا ہے جب آپ نے پراپرٹی میں انٹر ہونا ہوتا ہے، اور ایک ٹائم ایسا ہوتا ہے جب پراپرٹی سے ایگزٹ کرنا ہوتا ہے۔ نمبر 3، پراپرٹی کو گیم آف فائر یا گیم آف ہولڈنگ کہا جاتا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں حبیب الہی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوائس ایسوسی ایٹ کا یوٹیوب چینل۔ آج ریئل اسٹیٹ ریئل سٹوری میں آج محمد طاہر کی کہانی آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں، اور نہ یہ صرف کہانی نہیں ہے بلکہ ایک کیس سٹڈی ہے جس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے، تاکہ آپ وہ غلطیاں نہ دہرائیں جو محمد طاہر نے دہرائی تھیں، اور وہ کریں جو کرنا چاہیے تھا۔ آج 2019 ہے، محمد طاہر کی جاب جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، وہ پاکستان واپس آ چکا ہے۔ پاکستان آئے ہوئے اسے کچھ ماہ ہو چکے ہیں، اس کے پاس کچھ رقم ہے جس سے اس کا گزارا چل رہا ہے، لیکن اچانک ہی اسے کوئی ایسی ضرورت پڑ گئی پیسوں کی، ایمرجنسی میں اس کو پیسے اس کے پاس اتنے زیادہ نہیں تھے، لیکن ضرورت کے لیے زیادہ پیسے چاہیے تھے، تو اس نے فوری طور پہ فیصلہ کیا کہ جو اس نے پلاٹ لیا ہوا ہے اس کو فروخت کر دیا جائے۔ اس کے لیے کسی ریفرنس سے اس نے مجھے کال کی اور مجھے بتایا کہ اس نے 10 مرلے کا پلاٹ کے بلاک میں سیل کرنا ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ اس وقت جو آپ کا پلاٹ ہے یہ میکسیمم 30 لاکھ روپے میں سیل ہو جائے گا، اگر آپ بیچنا چاہتے ہیں تو آپ آ جائیں، بیانہ لے لیں، آپ کو باقی رقم 10-15 دن کے اندر مل جائے گی۔ تو محمد طاہر نے مجھے بتایا کہ میں نے تو یہ پلاٹ آج سے 4 سال پہلے 35 لاکھ کا خریدا تھا، اور 36 لاکھ سے اوپر مجھے یہ کاسٹ کرتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ابھی پلاٹ کو ہولڈ کر لیں، اور جب پرائس بہتر ہو جائے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سے رابطہ کروں گا، تو پھر آپ پلاٹ بیچ دیں، آپ تھوڑی دیر اس کو ہولڈ کریں، ابھی اس پلاٹ کو نہ بیچیں۔ لیکن طاہر نے بتایا کہ اس کو جو ضرورت ہے وہ کسی اور جگہ سے پوری نہیں ہو رہی، اس نے کوشش کی ہے کہ کسی جگہ سے کچھ قرض وغیرہ اٹھا لے، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا، تو مجبوری میں اس نے پلاٹ بیچنے کے لیے آفر کر دی۔ میں نے اس کا یہ پلاٹ 30 لاکھ میں فروخت کر دیا، اور 15 دن کے اندر اس کی رقم اس کو مل گئی۔ یوں 4 سال کی انویسٹمنٹ کے بعد محمد طاہر نے تقریباً 6 لاکھ روپے کا نقصان کیا۔ اب ہم اس سٹوری میں دیکھتے ہیں کہ محمد طاہر سے کیا غلطیاں ہوئیں، اسے کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نمبر 1، سب سے پہلے جب پراپرٹی خریدی تھی، جب پراپرٹی خریدنے کے لیے محمد طاہر نے فیصلہ کیا تھا، تو اسے چاہیے تھا کہ پراپرٹی خریدتے وقت خود ڈیسیژن نہ لیتا، کیونکہ کوئی بھی بندہ شک وہ پی ایچ ڈی ہو یا کسی بھی فیلڈ میں بہت زیادہ ایکسپرٹ ہو، وہ اپنی فیلڈ میں تو ایکسپرٹ ہو سکتا ہے، لیکن پراپرٹی میں ڈیسیژن لینے کے لیے اس بندے کے پاس جانا چاہیے جو 10-15 سال سے پراپرٹی کے کام میں ہے، اور صرف پراپرٹی کا ہی کام کر رہا ہے، اور اس پروجیکٹ میں جس پروجیکٹ میں آپ پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں تو اس سے مشورہ ضرور کرنا چاہیے۔ ایک سے زیادہ بندوں سے بھی آپ مشورہ کریں، تاکہ آپ کو صحیح اندازہ ہو کہ کہاں پہ انویسٹمنٹ کرنی ہے، خود فیصلہ نہ کریں۔ اچھے طریقے سے 2-3 ایکسپرٹ سے رائے لیں، رائے لینے کے بعد جو ان کی رائے ہو اس کے اوپر آ کے ڈیسیژن لیں۔ اگر ایسا کیا گیا ہوتا تو شاید یہ صورتحال نہ ہوتی۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ پلاٹ خریدتے وقت ادھر ادھر سے سرچ کرنا یا نیٹ سے سرچ کر کے خود ڈیسیژن نہ لیں، بلکہ ایسے بندوں سے مشاورت لیں جو اس کے ایکسپرٹ ہوں، جو عرصہ سے اس پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہے ہوں، تو اس سے آپ پراپر صحیح طریقے سے فیصلہ لے پاتے ہیں کہ آپ کو کیا چیز لینی ہے اور کیا چیز نہیں لینی چاہیے۔ خود اگر آپ ڈیسیژن لیں گے مشورہ کیے بغیر تو بہت زیادہ چانس ہے کہ وہ ڈیسیژن آپ کا صحیح نہیں ہوگا۔ نمبر 2، پراپرٹی میں
ایک ٹائم ہوتا ہے جب آپ نے پراپرٹی میں انٹر ہونا ہوتا ہے، اور ایک ٹائم ایسا ہوتا ہے جب پراپرٹی سے ایگزٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو جس وقت انہوں نے انٹر ہونے کا فیصلہ کیا وہ وقت ایسا تھا جب لوگ پراپرٹی سے سیل کر کے ایگزٹ کر رہے تھے، تو لوگ اپنی جان چھڑا کے نکل رہے تھے، اپنا پروفٹ ٹیکنگ کر رہے تھے، اور انہوں نے اس ٹائم پہ آ کے پلاٹ کو بائی کر لیا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے کسی ایسے بندے سے مشاورت نہیں کی جو پراپر ان فیزز کو کام کرتا ہو۔ اچھا، ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس دو طرح کے کسٹمر آتے ہیں۔ ایک کسٹمر کہتا ہے کہ جی فلاں پلاٹ مجھے لینا ہے، بتائیں کتنے کا ہوگا۔ ہم وہ پلاٹ اس کو دے دیتے ہیں کہ جی اتنے کا ہو جائے گا، بارگیننگ کر کے جو بھی پوزیشن ہو وہ پلاٹ اس کو لے دیتے ہیں۔ اب یہ ڈیسیجن لینے والے کا ہوتا ہے، ہمارا یا ایجنٹ کا اس میں کوئی ڈیسیجن نہیں ہوتا۔ کچھ کسٹمر آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی میرے پاس اتنا بجٹ ہے، میں فلاں جگہ لینا چاہتا ہوں، کیا وہاں پہ لوں یا اس سے بہتر کوئی آپشن ہے تو وہ بتائیں۔ تو اس کو ایک سے زیادہ جو آپشن ہوتے ہیں وہ بتائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایک سے زیادہ ڈیلرز کے پاس بھی جاتے ہیں، ان کا اوپینین لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ کہاں پہ پراپرٹی لینی چاہیے، کس بجٹ میں لینی چاہیے۔ تو اس طرح کا کیا گیا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ بہت ہی کم ہوتا ہے کہ اس میں نقصان ہو جائے۔ اس میں 95% تک جو امید ہوتی ہے کہ وہ فیصلہ آپ کا صحیح ہو جائے گا، کیونکہ اس کے پیچھے 3-4 ایکسپرٹ لوگوں کی آپ نے رائے لینے کے بعد ڈیسیژن کیا ہوتا ہے۔ تو اگر ایسا ہی کیا گیا ہوتا اسی ہمارے کیس میں تو شاید ان کو یہ نقصان نہ ہوتا۔ نمبر 3، پراپرٹی کو گیم آف فائر یا گیم آف ہولڈنگ کہا جاتا ہے۔ اگر آپ پراپرٹی خریدتے وقت 75 یا 80% تک جو آپ کے پاس رقم محفوظ ہے، جو ٹوٹل آپ کے پاس رقم ہے اس میں سے 75 یا 80% رقم صرف آپ انویسٹمنٹ میں لگائیں، 20 سے 25% جو رقم ہے وہ محفوظ رکھیں کہ ان کیس اگر آپ کو ایمرجنسی میں کہیں ضرورت پڑے تو آپ استعمال کر لیں اور وہ پلاٹ جو ہے وہ آپ کا متاثر نہ ہو۔ کیونکہ اگر ایمرجنسی میں آپ کو ضرورت پڑ گئی اور آپ کے پاس کچھ رقم نہ ہوئی جیسا کہ اس کیس میں ہوا، تو پھر آپ کو مجبوراً پلاٹ بیچنا پڑے گا اور آپ ہولڈ نہیں کر پائیں گے۔ اگر یہ صاحب ان کے پاس کچھ رقم محفوظ ہوتی اور یہ پلاٹ کو صرف 1 سال کے لیے ہولڈ کر لیتے تو آج 2021 میں اسی پلاٹ کی قیمت 65 لاکھ روپیہ ہے۔ 1 سال اگر یہ اور ہولڈ ہو جاتا پلاٹ تو آج ان کا پلاٹ یہ 65 لاکھ روپے میں بکتا، جو کہ انہوں نے 6 لاکھ روپے نقصان پہ بیچا۔ تو یہ 3-4 اہم چیزیں ہیں، اگر آپ بھی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کو ضرور ذہن میں رکھیں۔ ٹوٹل رقم جو آپ کے پاس ہے اس کو کبھی بھی مکمل رقم کو انویسٹمنٹ میں نہ لگائیں، اس میں سے 20-25% جو رقم ہے اپنے پاس بینک میں رکھ دیں کہ جب آپ کو کبھی ضرورت ہوگی تو آپ بینک سے نکال کے اپنا مقصد حل کر لیں گے، اپنی ضرورت کو پوری کر لیں گے۔ اور پراپرٹی کو بیچنے کا سب سے بہتر ٹائم وہ ہوتا ہے جب آپ کو خود کوئی کال کرے کہ آپ نے پراپرٹی بیچنی ہے تو بتائیں۔ کچھ لوگ بار بار اس کو چیک کرتے ہیں پراپرٹی کو بیچنے کے لیے، مارکیٹ گری ہوتی ہے، کسی بندے نے کوئی ایسی بات کر دی جس کی وجہ سے وہ گھبراہٹ میں آ کے بھی بعض لوگ پراپرٹی کو بیچ دیتے ہیں۔ ان کے پاس ہولڈنگ پاور ہوتی ہے لیکن بار بار کبھی کسی کو کال کی، کبھی کسی کو کال کی، تو کسی نے کوئی ایسی بات کر دی جس کی وجہ سے وہ گھبراہٹ میں آ کے وہ نقصان کر جاتے ہیں۔ تو اس کا سیدھا سا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے پراپرٹی جب خرید کی ہے، ایک کچھ رقم کو محفوظ رکھیں، باقی رقم جو جس میں آپ نے پراپرٹی خرید کی ہے اپنے اسی ایجنٹ کو کہیں کہ آپ نے مجھے یہ پراپرٹی 50 لاکھ کی لے کے دی ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ پراپرٹی میں نے 80 لاکھ کی بیچنی ہے یا 75 لاکھ کی بیچنی ہے، تو جب بھی یہ پرائس ہو تو آپ مجھے کال کر کے بتا دیں، انشاءاللہ میں پراپرٹی بیچوں گا، اس سے پہلے یہ پراپرٹی بیچنے کا میرا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ تو آپ پراپرٹی خرید کے بالکل ریلیکس کریں۔ جیسے ہی پراپرٹی 75-80 لاکھ سے اوپر آئے گی، نہ صرف اس ڈیلر کی کال آ جائے گی بلکہ اس کے علاوہ بھی آپ جن کو کبھی بھی آپ نے اپنا نمبر نہیں دیا ہوگا وہ کہیں سے آپ کا نمبر لے کے آپ کو کال کریں گے کہ جی یہ آپ کا پلاٹ ہے، آپ بیچنا چاہتے ہیں تو بتائیں۔ تو وہی بیسٹ ٹائم ہوتا ہے پراپرٹی بیچنے کا۔ اس وقت پھر آپ 2-4 لوگوں سے پوچھیں، اس کے بارے میں رائے لیں کہ اس وقت کیا ریٹ چل رہا ہے۔ رائے اس چیز کی نہیں لینی کہ میں نے پلاٹ بیچنا ہے یا نہیں بیچنا، رائے یہ لینی ہے کہ اس وقت قیمت کیا ہے پلاٹ کی، تاکہ جو اس وقت کی پرائس ہے وہ صحیح پرائس کے اوپر آپ اپنی چیز کو بیچ دیں۔
اور اپنی چیز کو بیچ دیں، اور جو پروفٹ آپ نے خریدتے وقت طے کیا تھا خود اپنے مائنڈ میں کہ مجھے اتنے پیسے ملیں گے تو یہ میں پلاٹ بیچ دوں گا، تو اس وقت پھر وہ پلاٹ کو بیچ کے ایگزٹ کریں، اور پھر انتظار کریں پراپرٹی کا، اچھی پراپرٹی کا، کوئی اس طرح کی پھر آپ کو پراپرٹی مل جائے جس میں آپ کو فائدہ ہو۔ پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کے لیے صرف پلاٹ ہی نہیں ہے، بہت زیادہ آپشن ہوتے ہیں۔ ہمارے زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ صرف پلاٹس کو ہی پراپرٹی سمجھتے ہیں کہ پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کرنے کا مطلب صرف پلاٹ میں انویسٹمنٹ کرنا ہے، حالانکہ اس کے علاوہ بھی بے شمار آپشن ہوتے ہیں، جیسے آپ شاپ لے لیں، آپ اپارٹمنٹ لے لیں، کوئی گھر لے لیتے ہیں، تو یہ اچھے آپشن ہوتے ہیں۔ ان آپشن میں آپ کو انسٹالمنٹ کے اوپر بھی آپشن مل جاتا ہے۔ کچھ ایسے جو ہوتے ہیں پروجیکٹ جو کہ تقریباً تیار کے قریب ہوتا ہے اسٹرکچر، وہاں پہ بھی آپ کو اس طرح کا آپشن مل جاتا ہے کہ کچھ آپ ڈاؤن پیمنٹ دیتے ہیں، باقی آپ کو انسٹالمنٹ کا آپشن مل جاتا ہے۔ اس میں رینٹ کا آپشن ہوتا ہے کہ آپ کو ایک رینٹ پر منتھ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ مناسب ہے۔ تو کوئی بھی آپ مشورہ کرنا چاہتے ہیں پراپرٹی اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ پلاٹس میں ہو، گھروں میں ہو، شاپ میں ہو، اپارٹمنٹ میں ہو، تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ فون نمبر اور واٹس ایپ میرا آ رہا ہے، تو اگر فوری آپ کو فون پہ جواب نہ مل سکے تو واٹس ایپ آپ کر دیں، انشاءاللہ میں جیسے ہی دیکھوں گا آپ کو جلد ہی اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔